سامعین محترم، میری آپ سے گزارش ہے تھوڑی سی توجہ تھوڑے وقت کے لیے آپ کی مجھے چاہیے ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہم کرنے لگے اور آپ احباب پہلے سے کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز اس محبوب کی بارگاہ کا ادب ہے، اور جس نے ادب کیا ہے اور اس کا احترام کیا ہے، یاد رکھیں اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ارادہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کا تھا، لیکن صاحب خانہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں، اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور، ہر روز نیا فتنہ جنم لیتا ہے، اور وہ اپنی حقانیت کے لیے آپ کے سامنے قرآن عظیم الشان کی آیات پڑھتا ہے، اور سادہ انسان، علماء کی میں بات نہیں کرتا، فقراء کی بات نہیں، نہ ان لوگوں کی بات ہے جن کی نسبت اہل اللہ کے ساتھ، یہ ہم جیسے جو سادہ ہیں انہیں ایک سوال ہوتا ہے ان پر، اور یہ خصوصاً ربیع النور شریف کے مہینے کے آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ وہ پرانا طریقہ ہے نہیں، ہر شخص کے جیب میں ایک ایسی چیز پڑی ہے جس پر وہ میسج چلا جاتا ہے، اور میسج میں کیا سوال ہوتا ہے کہ جی جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دور میں لوگ منا رہے ہیں، کیا یہ حضور نے منایا؟ کیا یہ صحابہ نے منایا؟ کیا یہ تو امام مشہور ہمارے گزرے کیا انہوں نے منایا؟ ایسا سوال ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرا جو سوال کرتے کہتے ہیں اگر اس میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے تو وہ کیوں اس ثواب سے محروم ہے؟ پھر سوال میں وہ سوال ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زمانہ آپ کی خلافت کا تھا، اس میں آپ نے نہیں منایا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا زمانہ انہوں نے نہیں منایا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنا وقت خلیفہ رہے، امیر المؤمنین رہے، آپ نے نہیں منایا۔ یہ باتیں آپ بھی سنتے ہیں یا میں ہی سنتا ہوں؟ یہ سوال ہوتا ہے تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب دو تین وجوہات علماء کے پاس اس کا جواب موجود ہے، فقراء کے پاس موجود ہے، جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں وہ بھی ان سے اس جواب سے مستفیض ہوتے ہیں، ان کے پاس اس کا علم ہے ان کی نگاہ کی برکت سے، لیکن جو ہم جیسے ساتھی ہیں ان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ شک انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے شرک اور شک سے محفوظ فرما، یعنی شرک کے بعد یہ شک اتنی خطرناک چیز۔ وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا یہ صحیح بھی ہے؟ پہلے تو وہ جرت نہیں کرتا کہ اپنے علماء سے جا کر پوچھ لے، ڈرتا بھی ہے کہ وہ سرزنش کریں گے، کیونکہ وہ اس کے باپ دادا تو یہی طریقہ کرتے آئے، یہی سلسلہ اپنے باپ دادا سے ہی اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ میں آج محفل میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں تو ہماری گھٹی میں یہ چیز ملی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر سے یہ نعمت نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ علمی گفتگو الگ ہے، اس میں جواب علمی بہت سارے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں کیا جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان ہے یا یہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو غیر حافظ ہے، میں اس کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ کان رفیقاً فی الجنہ، یہ کون سی آیات ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟
یہاں علماء کو علم ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ جی یہ قرآن ہے، اب عام بندہ تو یہی سمجھے گا جس نے میرے سامنے تو عربی تلاوت کی۔ اسی طرح جو قرآن عظیم الشان ہم نے سیکھا ہے یا سنا ہے یا سن رہے ہیں تو صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایسی چند آیاتوں کی ترجمے اور ہمیں اس کا علم ہے، اور جن ذریعوں سے ہم یعنی جو ذرائع ہیں جن سے ہم جا کر سیکھتے ہیں یا جو ہمیں سکھاتے ہیں، عموماً مسجد میں بھی جو خطبہ دیا جاتا ہے نماز پر ہوتا ہے، زکوٰۃ پر ہوتا ہے، حج پر ہوتا ہے، صدقات پر ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ آیاتیں نہیں تلاوت کی جاتی جس میں حضور کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ محفل ہم نہیں منا رہے، سب سے پہلے اس کی ابتدا رب تعالی نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب بات آپ آسان سمجھ لیں، آپ کتنی دیر سے یہاں ہیں؟ محفل کی ابتدا میں جو صاحب خانہ یہ موجود تھے، ابتدا میں کیا ہوا؟ تلاوت کلام الرحمن۔ اس کے بعد سے نعت خوان حضرات کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اپنی تو نہیں کر رہے نا، اپنے والد کی تو نہیں کر رہے، کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہیں، یا اللہ والوں کی شان بیان کر رہے ہیں نظم کی صورت میں، یا مجھ سے پہلے اگر کسی نے بیان کیا، ایسا ہے یا نہیں؟ اب میں قرآن عظیم الشان کی آیات پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران 3 پارہ ہے، ترجمہ آپ گھر میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اعتراض کرے، کسی کا بھی اٹھا کے دیکھ، کسی کا بھی۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 اجتماع کیے۔ پہلا اجتماع اللہ کی وحدانیت کا تھا، جس میں رب نے منافق کی روح کو بھی جمع کیا، کافر کی روح کو بھی جمع کیا، مرتد کی روح کو بھی جمع کیا، عیسائی کی روح کو بھی جمع کیا، نصرانی یہودی سب کی روحوں کو جمع کیا۔ اعلان کیا کیا؟ الست بربکم، یہ قرآن عظیم الشان ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس روح مبارک نے سب سے پہلے جواب دیا وہ آپ کے ہمارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا بلا۔ یہ پہلا اجتماع ہوا ہے، پہلی محفل عالم ارواح میں رب نے سجائی، اور جو دوسری محفل سجائی ہے اس میں اللہ نے صرف پاک روحوں کو جمع کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف انبیاء کی ارواح کو جمع کیا ہے، کیونکہ بات پاک کی تھی نا، محبوب کی بات تھی نا۔ تو یہاں ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کہ جو حضور کا میلاد مناتا ہے وہ ظاہری تو پلید ہو سکتا ہے لیکن روح اس کی پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلید روح نہیں منا سکتی، یاد رکھیں، ظاہراً پاک ہو روح پلید ہے تو وہ میلاد شریف نہ منا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، بلکہ وہ اعتراض کرتا ہے اس پر۔ اب آیات پڑھتا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، تو اللہ نے اجتماع کیا نا، میلاد شریف کی محفل سے جائے، جس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر نہیں فرمایا، اپنی خدائی کا ذکر نہیں فرمایا، محبوب کی رسالت کا ذکر فرمایا، اپنے حبیب کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ کن روحوں کو جمع کیا؟ اب جیسے رب نے میلاد منایا ہم تو نہیں منا سکتے، ہماری طاقت تو یہ انسان ہی